वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। मुआशरा कुफर पे तो चल सकता है लेकिन मुआशरा जुल्म पे नहीं चल सकता। अब हम जुल्म की इंतहा को भी शायद पार कर चुके हैं। करप्शन में मोस्ट करप्ट अदालती निज़ाम है दुनिया के 140 में 136वें नंबर पर फॉल करता है। कहीं भी कोई जुर्म हो जाए, मामलात हो जाएं, बड़ी ख़तरनाक बात मैं बताने लगा हूँ, 99% पुलिस मुजरिम के साथ होती है। इसकी वजह यह है जो गिल्टी होता है पैसे वो देता है। हमारा सारा स्ट्रक्चर बोसीदा है, लंगड़ा है, लूला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। इस्लामाबाद में एक जो छोटी बच्ची का वाक़या सामने आया है, सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश कर रहा है, जिसमें एक सिविल जज की जो ख़तून है, बीवी हैं, उन्होंने बच्ची पे जुल्म किया है। बात करते हैं, कामरान खान मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कि इस सारे वाक़े के इनकी क्या तहकीकात है, इन्होंने इसको किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उन्हीं बहुत शुक्रिया आपका। कामरान भाई, ये सारा वाक़या है क्या? पहले भी हमारे सामने ऐसे वाक़यात आते रहे हैं जिसमें किसी अमीर घर की अमीर औरत ने किसी काम करने वाली बच्ची पे जुल्म किया है, लेकिन इसका रिज़ल्ट कोई नहीं निकलता। ये वाक़या किस तरह डिफरेंट है? सर देखें, एक शेर सुने, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो भी हादसात हमारे सामने आते हैं, ये इनपुट नहीं है, ये आउटपुट है। ये कोई अमल नहीं है, ये मुहर्रकात का जो नतीजा है, ये नताइज सामने आते हैं। यानी हमारी सोसाइटी की अक्कासी करते हैं 100%। हज़रत अली फरमाते हैं कि मुआशरा कुफर पे तो चल सकता है लेकिन मुआशरा जुल्म पे नहीं चल सकता। अब हम जुल्म की इंतहा को भी शायद पार कर चुके हैं। आपने देखा, अब इससे पहले आगे ये वाक़या बताने से पहले मैं ये भी कोट करना चाहता हूँ कि हमारी जो अदलियाँ हैं, हमारा जो अदालती निज़ाम है, हमारा जो कानून नाफिज करने वाला पूरा सिस्टम है, जो जुडिशरी सिस्टम कहलाता है, ये पूरी दुनिया में 140 ममालिक की फ़हरिस्त में करप्शन में मोस्ट करप्ट जो हमारी अदालती निज़ाम है दुनिया के 140 में 136वें नंबर पर फॉल करता है। शायद आपके इल्म में हो, 140 में 136वां नंबर है हमारी अदालतों का, जबकि मरात में पूरी दुनिया में टॉप 5 में ही आते हैं। यानी मरात में जो सुपर पावर है, तनख्वाहों की बात करें, अगर गाड़ियों की बात करें, अगर घर की बात करें, की अलाउंसेस की बात करें, तो हम टॉप 5 में आते हैं। यानी यही बात कि अयाशियाँ, प्रोटोकॉल, मरात, तनख्वाहें, पेंशन्स वगैरह वगैरह वगैरह, जितना मर्जी वगैरह इसमें लगा लो, ठीक है। यहाँ अब आपने देखा कि बिजली पेट्रोल की मद में आवाम बिल्कुल सिसक रही है, बिलक रही है। 60 रुपये 70 रुपये यूनिट तक चला गया। एक जज को 2000 यूनिट तो फ्री हैं, 2000 यूनिट तो फ्री हैं, और इससे ज़्यादा शायद क्या क्या मिलता है अल्लाह बेहतर जाने। तो मामलात ये थे कि कहाँ अमेरिका, कहाँ चाइना, कहाँ जापान, कहाँ जर्मनी की अदालतें, उनके लेवल की मरात हैं। टॉप 5 में पाकिस्तान आता है, चौथे या 5वें नंबर पर आता है। कामरान भाई, ये भी देखने में आता है कि अगर एक्सीडेंट होता है ना, तो उसके अंदर जिसका नुकसान ज़्यादा होता है वो मजलूम होता है, और जिसका नुकसान कम होता है वो जालिम होता है। पाकिस्तान के अंदर भी ये देखा जाता है कि जो अमीर होता है वो जालिम होता है, जो गरीब होता है मजलूम बन जाता है। इसको कोई पैमाना है जांचने का? अगर ये केस सामने आया है तो इसको किस तरीके से तहकीक इसकी होनी चाहिए कि आया वाकई मार पड़ी है या इंजेक्ट किया गया है, कोई और मामला हो सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बेशुमार एंगल्स हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एंगल कोई भी हो, मिसाल के तौर पे कहीं लड़ाई हो रही थी, आप उसके पास जाते हैं, और या आपके ऑफिस में आप बॉस हैं, आपका एक ऑफिस है, वहाँ पे 200-250 लोग काम करते हैं, और आपने लिख के लगाया हुआ है ज़ीरो एक्सप्लॉयटेशन। कोई किसी को तू कहकर नहीं पुकारेगा, कोई किसी को ओए कहकर नहीं पुकारेगा, कोई किसी को गाली देना तो बहुत दूर की बात है, तू तक नहीं करना। अगर लड़ाई हो रही है, आप जाते हैं, भाई क्या हुआ? वो कहते हैं भाई इसने मुझे मारा है, इसने ये किया है, इसने वो किया है, फलाने ने गाली दी है। तो आप मुहर्रकात को देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे, या सिर्फ आप स्टैंड लेंगे पहली बात पे कि भाई सबसे पहले गाली किसने दी थी? वो कहेगा जी गाली तो इसने दी थी। वहाँ से इन्वेस्टिगेशन तो शुरू करेंगे ना। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए जो एक चीखती हुई, चिल्लाती हुई वो जो रिजवाना बच्ची है, एक शहजादी बच्ची है, वो 14 साल की बच्ची है, किसी के घर में वो काम कर रही थी, जिस तरीके सारे वाक़यात सबको पता है, उसकी तफसीलात बताता हूँ। उसके 15 जगहों से उसको तोड़ फोड़ दिया है, हड्डियाँ उसकी तोड़ दी हैं, 15 ऐसे उसके जिस्म पे निशानात हैं, सर पे उसके गड़े पड़ चुके हैं, ज़ख़म इतने पुराने हो चुके हैं, 3-3 बोसीदा ज़ख़म हो चुके हैं, पुराने ज़ख़म हो चुके हैं, उन ज़ख़मों में कीड़े पड़ चुके हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि कोई भी वजह हो, हमसायों ने की है, उसकी जज ने खुद किया है, उसके बेटे ने किया है, उसकी माँ ने किया है, उसकी बीवी ने किया है, किसी ने भी किया है, वो बच्ची खुद चीख चीख कर कह रही है कि पूरी जो इंसानियत की जो तज़लील उन्होंने हमारे घर में की गई है,
تو وہ اس بچی کی جو تصویر سب کے سامنے ہے, ویڈیو سب کے سامنے ہے, بچی کے بیان سب کے سامنے ہے, بچی کی پوری جیتی جاگتی جو تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ تو جھوٹ نہیں بول رہی. جب انویسٹیگیشن شروع کر لی پولیس نے کہ کس کے گھر میں یہ بچی تھی, جج عاصم حفیظ کے گھر میں بچی تھی, کس کے ساتھ یہ کام کرتی تھی, جج عاصم حفیظ کی جو بیوی ہیں سومیہ نامی, مبینہ طور پہ سومیہ حفیظ نام ان کا بتایا جا رہا ہے. تو وہاں سے انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے. آپ کے سوال کا جواب, مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر میں چوری ہو جائے تو سب سے پہلے آپ اگر پولیس کو بلا لیں 15 پہ, تو پولیس نے کہاں سے کارروائی شروع کرنی ہے؟ سب سے پہلے وہ گھر والوں پہ شک کرے گی جہاں پہ واقعہ ہوا ہے. جہاں پہ واقعہ ہوا ہے. وہ پوچھے گا گھر میں کون کون ہے, آپ کہیں گے میری بیوی ہے, میرا بھائی ہے, میرے 2 بچے ہیں اور میری امی ابو ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے پولیس جا کے ہمسایوں سے انویسٹیگیشن کرے گی؟ سب سے پہلے آپ کی بیوی سے سوال کرے گی, جی محترمہ ذرا یہ بتائیں. آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو میری بیوی ہے. پولیس کلیئر بولے گی کہ بھائی ہم آ گئے ہیں انویسٹیگیشن, اب ہمارا کام ہے یا تو اب کیس سے بری ہو جائیں, اگر کیس ہمیں دیتے ہیں تو انویسٹیگیشن تو گھر سے شروع ہوگی. اگر بچی جس گھر سے نکلی ہے, اگر آپ جو جج صاحب کہتے ہیں کہ میری بیوی پاگل ہے, فلانا ہے فلانا ہے, اٹس سیلف بالکل ٹھیک ہے, ہوگی, لیکن ظلم کہاں ہوا؟ اس گھر میں ہوا. انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے, سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا, اب بچی کی جو والدہ ہے اس کی طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اندر آ رہے ہیں جو صلح کروانے چاہ رہے ہیں, جو ان کو پیسوں کے آفر کر رہے ہیں. یہ ایک ساری کہانی کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان کے اندر. بڑی عجیب سی بات میں کہنے لگا ہوں, میرے موبائل میں سینکڑوں وکیلوں کے نمبر ہیں. ذرا ہمارا کام ہے ملنا ملانا ہے, انویسٹیگیشن کے لیے مختلف کیسز کے سلسلے میں ملتے ہیں وکیلوں سے. درجنوں نہیں سینکڑوں وکلا ہمارے دوست ہیں, چھوٹے سے لے کے ہائی کورٹ کے بڑے اچھے تگڑے وکیل تک. سارے وکیل ایک بات مشترک کہتے ہیں, وہ سب وکیل کا ایک ہی موقف ہے. وکیل کہتے ہیں کامران صاحب کہیں بھی کوئی جرم ہو جائے, معاملات ہو جائیں, 99% پولیس مجرم کے ساتھ ہوتی ہے, 99% پولیس جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ہوتی ہے. اس کی وجہ, یہ بڑی عجیب سی بات ہے, بڑی خطرناک بات میں بتانے لگا ہوں. اس کی وجہ وکیل خود بتاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جو گلٹی ہوتا ہے پیسے وہ دیتا ہے. ہمارا سارا سٹرکچر بوسیدہ ہے, لنگڑا ہے, لولا ہے. تو اسی طریقے سے پولیس کا نظام اتنا خراب ہو چکا ہے کہ آپ پولیس پہ جا کے جب ایف آئی آر کٹوانا چاہیں, کہیں چھاپہ مروانا چاہیں, کچھ کروانا چاہیں, وہ کہتے ہیں یار اس میں پٹرول ہی ڈلوا دو. 2000 کا 5000 کا 10,000 کا پٹرول آپ کو پولیس کی گاڑی میں ڈلوانا پڑتا ہے اپنے کام کے لیے, جو حلال طریقوں سے اپنے پیسے کمائے ہیں, حلال کام ہے, جائز کام ہے. اس کے باوجود تعلق لڑانے کے بعد بھی آپ کو ان کا پٹرول کوئی دوا دارو کی مد میں, کوئی مٹھائی کی مد میں پیسے دینے پڑتے ہیں. اتنے حالات خراب ہیں. تب اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو غریبوں کے ساتھ کیس ہو گیا, اور خود کہاں ایک اتنا غریب طبقہ لیفٹ سائڈ پہ, جو مقابلہ کس کا ہے, امیر ترین مضبوط ترین جو پاکستان کے طاقتور ترین طبقہ, اور جہاں مسکین ترین غریب ترین بیچارہ, اور جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے روٹی کماتا ہے, اپنے گھر کا چولہا جلاتا ہے, یہ دونوں آمنے سامنے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے جان چھوڑ دیں گے؟ فیصل وابڈا صاحب کا نام سامنے آیا کہ وہ جنرل ہاسپٹل میں پہنچے ہیں. فیصل وابڈا صاحب اتنے دکھ سے کہنا پڑتا ہے, ہم ان کی بڑی عزت کرتے رہے ہیں, بڑا نام تھا فیصل وابڈا, ٹھیک ہے, کہ یار یہ بڑا تفکر تدبر والا آدمی ہے, بڑا ملنے ملانے والا آدمی ہے, یہ تو بڑے معاملہ فہم ہونا چاہیے ایسے بندے کو, پنچایتی بندہ ہے. لیکن وہ بندہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کا ریپریزنٹیٹیو بن کے آیا ہے, اور جنرل ہاسپٹل میں اس کی ماں اور باپ کا بیان آیا ہے یہ, وہ کہتے ہیں کہ فیصل وابڈا صاحب آ کے کہتے ہیں کہ بی بی تانوں کچھ نہیں لبنا, تانوں کوئی انصاف نہیں لبنا, پاکستان میں جاندا فلانا فلانا, تسی پیسے لو تو معاملہ رفع دفع کرو. یہ اس کی ماں کے الفاظ ہیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے شہباز گل کا جو بیان آیا ہے وہ بھی حیران کن ہے. وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے پاکستان کی ہیرارکی کو یہ اس طریقے سے بیچ جاتے ہیں, پورا پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے یہ اس طریقے سے بیچ جاتے ہیں کہ ہم شرمسار ہیں کہ فیصل وابڈا جیسا بندہ جو طاقتور ترین حلقے ہیں ان کا پیغام لے کر وہ پہنچا ہے رضوانہ کی ماں کے پاس کہ کچھ صلح صفائی کے لیے کر لیں, کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کو انصاف نہیں ملنا, اور ہونا ایسا ہی ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. دکھ کی بات تو یہ ہے سب کو سب معلوم ہے, سب کو سب پتہ ہے, اس کے باوجود بھی آؤٹ پٹ صفر ہے. دکھ اس بات کا بھائی. یہ سوال تو میرا کرنا نہیں بنتا کہ کیا اس کیس کا کوئی حل نکل سکے گا یا نہیں نکل سکے گا. اس کیس کا حل تب تک نہیں نکل سکتا جب تک عوام میں شعور نہ بیدار ہو. یہ آپ کا ایک چھوٹا سا پروگرام ہے, ایک چینل سے آواز بنتی ہے, ایک آواز جیسے دیے سے دیا جلتا ہے, اس طریقے سے آپ اپنے حصے کا کام ضرور کریں. اس کا رزلٹ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے, 4.5 لاکھ کیس اس کے علاوہ ویسے ہی پینڈنگ پڑے ہیں, عدلیہ موجود ہیں,
سب کچھ چلتے ہیں، صبح سے شام تک کام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، جو کرتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ہم تو اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے بھائیوں کو ہمت بھی دے، آپ جیسے بھائیوں کو مزید ترقی بھی دے اور استقامت بھی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے ہمارے جیسے لوگوں کی حفاظت بھی فرمائے کہ اگر آپ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان بھی ہیں، اور آپ دوسروں کی مدد کرنے کا جو جذبہ رکھتے ہیں تو آپ کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ اس چیز سے ماورا ہو جائیں کہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا کہ نہیں سرکاری سطح پر، حکومتی سطح پر یا عدالتی سطح پر، لیکن آپ جو اچھا کام ایک کر رہے ہیں ان کے ماں باپ کو یہ اتنا بھی کافی ہے کہ کوئی ایک آواز پورے پاکستان میں ہمارے حق میں کھڑی ہے۔ لے جی، یہ ساری صورتحال تھی جو اس کیس میں چل رہی ہے، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اس کیس کا کوئی حل نکل سکے، جو کہ آج تک پاکستان میں نکل نہیں سکا۔ بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں جن میں گھر میں کام کرنے والی بچیوں کو جو مالکان ہیں ان کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن وہ کیس دب جاتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، پیسے دے دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ کیس بھی ویسا ہی ہوگا یا اس کیس کے کوئی رزلٹ نکلے گا؟ اس کے لیے ہمیں آہستہ آہستہ دیکھنا پڑے گا آگے کیا حالات ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔